अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 10 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां ट्रंप इंतजामिया ने, यानी ट्रंप सरकार ने और ट्रंप की फैमिली ने पाकिस्तान की जाली फॉर्म 47 की सरकार के मुंह पर जोरदार चपत रसीद कर दी है। यह क्या वाकया हुआ है? एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबरें हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा अभी तक की पाकिस्तान के अंदर से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ISPR का प्रेस रिलीज है, जिसके मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के अंदर से मजीद क्या निकल सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा वजीर इत्तलात, वफाक के वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सहाफियों को मिलने वाले थ्रेट्स के ऊपर एक डिटेल्ड मामला पब्लिक के सामने रखा है। थोड़ा सा मामला आज मैं भी पब्लिक के सामने रखना चाहूंगा कि असल में है क्या और मामला क्या है और वाकया क्या है। और एक तरफ वो कहते हैं ना, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप, ये वाली स्टोरी चल रही है। इसके अलावा आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है और इस मौके के ऊपर दो बड़ी शख्सियात ने दो बड़े बयान जारी किए हैं। मैं भी कुछ कमेंट करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी उसके ऊपर कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे, और कुछ मजीद वायरल ट्वीट्स और बयान। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो जाकर क्लिक कर लीजिए। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल जो है jamil.faruqi.official है, वेरीफाइड चेक मार्क आगे लगा हुआ है, ब्लू चेक, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप स्टोरी, इससे पहले कि अमेरिका से तीन बड़ी खबरें मैं शामिल करूं, मैं आगे व्लॉग में कहीं पर भी शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम जनरल फैज हमीद साहब की बात कर लेते हैं। जनरल फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। यह ISPR का स्टेटमेंट है। इसके अलावा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट करवाया जाएगा। ISPR का स्टेटमेंट है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी इस वक्त जारी है। यह ISPR का स्टेटमेंट है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। ISPR का स्टेटमेंट है। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत पर तफ्तीश भी शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। अच्छा, लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है। देखें, सियासत में मुदाखलत का मामला एक वाइड टर्म है, एक वाइडर टर्म है। इसका आगाज कहीं ना कहीं से तो होना था। बहुत पीछे चले जाएं तो 3 अदद मार्शल लॉज पाकिस्तान में लग चुके हैं। लोग सवाल करेंगे कि हर दौर में होते हैं और हर दौर में एक आध कोई फैज हमीद होता होगा। लोग ये सवाल करते हैं, तो क्या उनको भी सजाएं मिलेंगी? इनको मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आपने नीचे कमेंट में लिखना है कि जनरल फैज हमीद साहब को आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है ये पाए तकमील तक पहुंचेगा और इसके नरगे में कौन आ सकता है मजीद, इसके ऊपर भी आपने कॉमेंट करना है। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ सहाफियों को मुबैना तौर के ऊपर थ्रेट्स आए हैं और वो चाह रहे हैं, ये जो नून लीग के क्लैन के यानी ओपिनिएटेड सहाफी हैं, उनको थ्रेट्स आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुबैना थ्रेट्स, और वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर सरकार ने आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। थ्रेट किसी को भी आए बहुत गलत है, मैं इसको कंडेम करता हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इट्स ए टू वे ट्रैफिक।
پہلے یہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سن لیجئے گا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ مزید اپنا مدعا رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تحریک انصاف صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی ٹارگیٹڈ مہم چلا رہی ہے۔ مذموم مہم کا مقصد صحافیوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ پی ایف یو جی نے بھی صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ کی مذمت کی ہے۔ تحریک انصاف کی یہ ٹارگیٹڈ کیمپین ہے۔ صحافیوں کے بچوں کی تفصیلات اور ان کے پتے شیئر کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خود تو ڈی چوک سے دوڑ لگا کر بھاگے ہیں، یہ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈی چوک سے کیوں دوڑ لگا کر بھاگے ہیں؟ صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ خیر پختونخوا حکومت اور ان کے وزراء نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے سول نافرمانی پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا یا کیا ہے، اس کے سپوکس پرسن وفاق کے وزیر اطلاعات تو نہیں ہے، یہ کے پی کے حکومت نے اس کا جواب دینا ہے، پہلا۔ دوسرا، صحافیوں کو جو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ ان کے شناختی کارڈ، فون نمبر، پتے شیئر کیے جا رہے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، مذمت کرتا ہوں شدید۔ پچھلے 2 سال میں کوئی 10,000 دفعہ ہم بھی صحافی ہیں بھائی، ہمیں آپ لوگ تو صحافی مانتے ہی نہیں ہیں، ہم بھی صحافی ہیں، ہمارے پتے، ہمارے این آئی سیز، ہمارے فون نمبرز، ہمارے ریلیٹیوز اور ریلیٹیوز کے ایڈریسز اور ہمارے بینک کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس کے نمبرز، وہ تک پی ڈی ایف فارم کے اندر ہر ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے شیئر کیے گئے ہیں اور آفیشیل متعدد سوشل میڈیا سائٹ سے یا ہینڈل سے شیئر کیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کبھی مذمتی بیان کوئی جاری کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو تھریٹس آئے، نہیں آنے چاہیے، میں مذمت کرتا ہوں، جس نے بھی دیے ہیں غلط بات ہے بھائی۔ ہمارا پی ایم ایل این کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے، آفیشیل ہینڈل سے تصویریں لگا کر میری، احتشام علی عباسی کی، سمیع ابراہیم کی اور باقی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فرا اقرار وغیرہ کی تصویر لگا کر لیبل کیا گیا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اس طرح کے جملے لکھے گئے، وہ اسکرین شاٹ میرے پاس محفوظ ہے، کسی دن میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں گا۔ کیا یہ درست ہے؟ جائز ہے؟ یہ جائز ہے جو سرکار کی سرپرستی میں ان کی جماعت کے آفیشیل ہینڈل سے ہو رہا ہے وہ جائز ہے، اور جو پبلک کر رہی ہے وہ ناجائز ہے۔ پبلک کا کرنا بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز کا۔ میں ابھی ٹویٹ کرتا ہوں، اس کے نیچے دیکھیے گا 500 آپ کو کامنٹس ملیں گے، وہ سارے کے سارے پی ایم ایل این کے لائک مائنڈڈ آفیشیل فالوڈ بائی ڈفرنٹ بگ پرسنالٹیز، ان کی طرف سے کامنٹ ہوں گے اور وہ ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، فیملیز کو بھی دے رہے ہیں، ڈیٹیلز بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ادھر بھی آ جائیں ذرا تھوڑا سا اگر اس کو کرنا ہے تو۔ باقی کس نے کرنا ہے سودا، کس نے نہیں کرنا، کس نے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے نہیں چلانی، اس کا فیصلہ 14 کے بعد ہو جائے گا۔ اگر کے پی کے گورنمنٹ نہیں کرے گی تو جواب اس کا عمران خان صاحب کو وہ خود دے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی امریکہ سے جڑی 3 بڑی خبریں۔ پہلی خبر، یہ میں نے اپنے سورسز سے وہاں امریکہ سے بھی کنفرم کیا ہے، اور ایک ہمارے صحافی دوست ہیں جنید سلیم صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے امریکہ میں ہائر کی گئی لابنگ فرم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ٹرمپ کی بہو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، سرکار کی اس لابنگ فرم کی جانب سے ٹرمپ کی بہو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لارا ٹرمپ نے فون تک نہیں اٹھایا، اور آگے مزید یہ کہہ دیا کہ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو، جو کہ مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے۔ یہ انفارمیشن وہاں کے لوگوں نے بھی مجھے دی ہے، تو ان کے منہ پر جو چپت رسید ہوئی ہے نا، ان کو پتہ چل گیا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر امریکہ سے 2 بڑی خبریں اور میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پیرالل پی ٹی آئی کے برابر کی کوئی پولیٹیکل پارٹی زیر غور ہے جو بنائی جا رہی ہے کہ ان کیس اگر مرکزی قیادت پاکستان کے اندر عمران خان صاحب سے دغا کرتی ہے تو وہاں پر جو قیادت ہوگی وہ اس کو لیڈ کرے گی۔ ان کیس آف بین ان پاکستان، جو کہ پی ٹی آئی بین کرنے کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، تو وہ والی جو پارٹی ہے وہ فور فرنٹ پہ آ کر لیڈ کرے گی، اور اصل پریشر تو اوورسیز کا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ہے، یہاں یا مختلف ممالک کے فورن ڈپارٹمنٹس کا ہے، تو اس پریشر کو پاکستان کیسے لے گا یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر تیسری بڑی ڈیولپمنٹ، تھرڈ، پہلی میں نے بتا دی لابنگ فرم نے چپت رسید کر دی ہے، ٹرمپ کی فیملی نے نہ کر دی ہے۔ دوسری، ایک پیرالل پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے، ہوگی وہ پی ٹی آئی ہی، سمجھیں کہ اسی کی سپورٹر، وہی چیزیں، وہی پیٹرن، وہی منشور، لیکن وہ ایک اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ چلے اگر پاکستان کے اندر کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو ادھر انصاف کے لیے وہ کھڑے رہیں۔ پھر تیسرا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلقہ امیدوار تھے مختلف کاؤنٹیز کے اندر، مختلف اسٹیٹس کے اندر، جو مسلم کمیونٹی کے ووٹ سے جیتے ہیں، جنہیں عمران خان صاحب کی تصویر دکھا دکھا کر ووٹ لیا گیا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر جا کر پریشرائز کیا ہے
کہ اب دن کم رہ گئے ہیں، ہم پاکستان کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر، اور خود عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر، اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ کی کمٹمنٹ تھی، اس کو پورا کریں. اور وہاں بہت بڑے لیول کی انویسٹمنٹ ہوئی پڑی ہے ٹرمپ کو جتوانے کے لیے، ان کے باقی عہدیداروں کو متعدد جگہوں کو سے جتوانے کے لیے. تو ویری فیو ڈیز، اٹ ول ٹیک ویری فیو ڈیز ٹو میک این اناؤنسمنٹ، ٹو گیٹ این اناؤنسمنٹ فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. ادھر سے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، پی ٹی آئی یو ایس اے چیپٹر کی جانب سے، پلس ٹرمپ کے آفس کی جانب سے. تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، باقاعدہ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، اس کو پورا کریں. اب اس میں کتنے دن لگتے ہیں یہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے جناب. یہ 3 بڑی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس حکومت کو تو وہاں سے منہ کی کھانی پڑی ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑے پیسے لگا کے مبینہ طور کے اوپر ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے. جنید سلیم صاحب کے انکشافات ہیں. آئیں جی آگے. 2 عدد وائرل بیانات میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا ابدی پیغام دیا ہے. دین اسلام انسانی حقوق کا علم بردار ہے. حکومت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. میں ذرا چٹکی کاٹ لوں، زندہ ہوں نا، خیر خیریت سے ہوں نا. اللہ بھی یار قیامت کی نشانی ہے بھائی، قیامت کی نشانی ہے. یہ پچھلے 2.5 سال میں جو ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے. اس کے عزم کے نتیجے میں آپ اور ہم محفوظ ہیں. ویری رائٹ. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. آ جائیں بلاول بھٹو صاحب. بلاول بھٹو صاحب سنیے گا. عوام ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے. ان کے حقوق پر سمجھوتا بالکل نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا سمجھوتا. آپ نے اگر سوچا بھی ہے غلط سوچا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست ہے آپ کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.